السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چونکہ قرآن کریم کا نزول وحی کی شکل میں ہوا ہے، اس لیے پہلے وحی کی حقیقت کو معلوم کر لیا جانا چاہیے۔ وحی لغت میں کہتے ہیں الاعلام فی خفائن، یعنی پوشیدہ بات کی خبر دینا۔ اصطلاح شرع میں شریعت میں وہی کہا جاتا ہے هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ والرسول، یعنی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا تفصیل میں اس طرح سمجھیے کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان اگر اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق اگر کام کر جاتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کون سی چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جب تک اسے معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، تب تک انسان اس پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ جن کے ذریعے انہیں علم حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو انسان کے حواس ہیں، جن کو حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے۔ 5 سینسز ہیں، یعنی آنکھ، کان، اسی طرح سے منہ، ہاتھ، پاؤں۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ہے عقل، کہ عقل کے ذریعے بھی بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں جو اپنے حواس کے ذریعے، یعنی جو 5 سینسز ہیں، ان کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عقل کے ذریعے انسان معلوم کر لیتا ہے۔ اب جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں، ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، جو علم کی جو تینوں ذرائع ہیں، اس میں ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک خاص حد ہے، ہر ایک مخصوص دائرۂ کار ہے، جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ جو چیز انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے، اس کا علم صرف عقل سے نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ یہ جاننے کے لیے، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں، وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں، وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثلا اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ نہ حواس کے ذریعے اس کا جاننا ممکن ہے، نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اسی کا نام وحی ہے۔ اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر بناتا ہے، اسے اپنا پیغمبر، اپنا رسول قرار دے دیتا ہے، اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی
کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔